اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآلہ وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، کہہ رہے ہیں کہ یہ بیان کرو کہ اللہ کی رحمت کیسی ہے، اور یہ جو نعت پڑھی، نظم پڑھی ہے، حمد باری ہے، اس کا آخر شعر جو نعت خان نے چھوڑ دیا تھا وہ پوری نظم کی جان ہے۔ ہاں جی، اس میں شاہ صاحب نے جو فرمائی ہے بات کہ اہل دانش، اہل فکر، سمجھدار لوگ تجھے مانتے ہیں، حالانکہ تو اندر سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اے نصیر تو اس کو فضل باری سمجھ، اللہ کا فضل سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ انسان کو یہی سمجھنا چاہیے کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ جب یہ سمجھے گا کہ میں کچھ ہو گیا ہوں، اس کی بربادی شروع ہو گئی۔ جب تک یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں چھوٹا ہوں، میں گناہگار ہوں، سب مجھ سے اچھے ہیں، اسی وقت تک خیر اور اللہ کی نظر رحمت اس پر ہے، نظر رحمت۔ اللہ اکبر۔ شعر یاد آیا ایک، آپ حضرات کی برکت سے، لیکن ترنم کوئی نہیں۔ ترنم ماشاءاللہ اس بچے کا ہے، بہت اچھے انداز سے پڑھا انہوں نے، ماشاءاللہ۔ اللہ ان کی عمر میں برکت دے، علم میں برکت دے۔ میرے کمال کو کبھی آتا زوال نہیں، سنا؟ نہیں سبحان اللہ نہیں حال ہویا، نہیں حال تو سمجھے کوئی نہیں، ابھی سبحان اللہ کہی جانتے، آپ کو سمجھ آئی نہیں بات۔ سنو، میرے کمال کو کبھی آتا زوال نہیں، اس میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اندر ایک کمال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، تو یہ تو دعویٰ ہے، بری بات ہے۔ دوسرا مصرعہ اس کو حل کرتا ہے، میرے کمال کو کبھی آتا زوال نہیں، کمال یہ ہے کہ مجھ میں کوئی کمال نہیں۔ اب اس کا مطلب واضح ہو رہا ہے۔ کمال یہ ہے کہ یہ سمجھتا ہے انسان میں کچھ نہیں۔ جب تک یہ بے کمالی رہے گی کہ میں بے کمال والا نہیں ہوں، یہ نقص سمجھتا رہے گا اپنے اندر، اس وقت تک اللہ کی نظر رحمت اس پر رہے گی۔ جب یہ بڑائی کے خیال میں مبتلا ہو گیا کہ میں بڑا ہوں، میں اچھا ہوں، میں ولی اللہ بن گیا، میں یہ ہو گیا، میں ہو گیا، وہ اس کی تباہی شروع ہو گئی۔ اللہ کو بڑائی پسند نہیں ہے، نیچے ہونا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، عاجزی، انکساری، یہ اللہ میاں کو پسند ہے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے، حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب، شیخ الحدیث جامعہ رشیدیہ صاحبال، حضرت شاہ عبد القادر رائے پور رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خلیفہ تھے، بہت بڑے محدث ہیں۔ وہ اس کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ اپنے کسی بزرگ کے لیے کوئی ہدیہ لے کے جائیں، مثلا آج کل کنو ہے، کنوں کی پیٹی لے جائیں، اور کنو تو جانتے ہو نا؟ بولو کنو کیسا ہوتا ہے؟ گول ہوتا ہے، گول۔ کنوں کی پیٹی لے کے جائیں، اور جس کے لیے لے کے گئے وہ خود ایک بڑے باغ کا مالک ہے، اس باغ سے روزانہ منوں کنو اترتے ہیں، آگے پہنچتے ہیں، تو آپ کے کنوں کی پیٹی کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ وہاں تو چیز بہت زیادہ پہلے ہی موجود ہے۔ اگر ایسی چیز لے کے جائیں گے جو وہاں نہیں ہے، ان کے پاس نہیں ہے، وہ آپ لے گئے، بہت قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، ہے نہیں ایسے؟ فرمایا بڑائیاں، کبریائیاں، یہ اللہ کے پاس بہت ہے، بلکہ حقیقت میں صرف ان کے پاس ہے۔ بڑائیاں، کبریائیاں، عظمتیں صرف اللہ کے پاس، اور بہت زیادہ۔ ان کی عظمتوں کی پنجابی کہتے ہیں کوئی اوڑک نہیں، ان کی عظمتوں کو انتہا نہیں۔
ان کی عظمت تک ہمارے دماغ بھی پہنچ نہیں سکتے. تو عظمتیں تو وہاں بہت زیادہ ہیں، بڑائیاں بہت زیادہ ہیں. اللہ کے ہاں عاجزی انکساری نہیں ہے. جو عاجزی انکساری کا ہدیہ لے کے جائے گا اللہ اس کو بہت پسند فرمائیں گے. اس لیے چھوٹا بن کے رہنا، دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھنا، اپنے آپ کو اللہ کا گناہگار بندہ سمجھنا، ناقص سمجھنا، باکمال نہ سمجھنا، یہ ادا اللہ میاں کو اپنے بندوں کی سب سے زیادہ پسند ہے. ناقص سے مجھے ایک بات یاد آئی، آپ کی برکت سے یاد آتی بات. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کو جانتے ہو، آپ فضائل اعمال جنہوں نے لکھی ہے، بہت بڑے محدث ہیں، حدیث کی بڑی بڑی کتابیں عربی میں لکھی ہیں ماشاءاللہ، بہت بڑے عالم ہیں. انہوں نے ایک رسالہ لکھا فضائل درود شریف. دیکھا کبھی درود شریف کے فضائل؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کے لکھا ہے، بہت مفید ہے. بہت لوگ پڑھ کر درود شریف کے عامل ہوئے. ان کے رسالے کے عام ہونے پر ایک صاحب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. حضور فرما رہے ہیں خواب میں کہ مولوی محمد زکریا فضائل درود شریف لکھنے کی وجہ سے اپنے تمام ہم عصروں سے آگے بڑھ گیا. یعنی وہ رسالہ اتنا مقبول ہوا ہے دربار رسالت میں. مولوی محمد زکریا فضائل درود شریف کی کتاب لکھنے کی وجہ سے اپنے تمام ہم عصروں سے آگے بڑھ گئے. شیخ کے لیے بڑی مبارک بات ہے نا، بولو، کہ ان کی کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند آئی ہے، اتنی مقبول ہوئی ہے. شیخ نے اس کا جواب لکھا، کمال کر دیا. شیخ نے جواب لکھا، میں ناقص ہوں، ناقص کا ہر عمل ناقص ہے، یہ پسند آنے والے کا کمال نہیں، پسند کرنے والوں کا کمال ہے. سمجھ پتہ نہیں آئی کہ نہیں آئی؟ ایسے لگتا کٹ سمجھ آئی. دوبارہ سنو، 10 دفعہ سن لو، سمجھ آنی چاہیے تھی. شیخ نے لکھا کہ میں تو ناقص ہوں، ناقص کا ہر عمل ناقص ہی ہوتا ہے، یہ پسند آنے والے کا کمال نہیں، پسند کرنے والوں کا کمال ہے. پسند فرما لی. جب تک اپنے آپ کو ناقص سمجھے گا اس وقت تک خیر ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا دربار لگا ہوا تھا، اور جانتے ہو کون تھے وہ؟ چلو جی، تسی کہہ دو بڑے بزرگ سے. بس یہ پاک پڑھنے والے بزرگوں کو جانتے ہو؟ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، یہ خلیفہ ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے. حضرت قطب صاحب خلیفہ ہیں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کے. یہ حضرت اجمیری چشتی افغانستان سے آ کے اجمیر میں ڈیرے ڈالے تھے، خانقاہ قائم کی، مرکز بنایا، اللہ کا پاک نام بلند کیا. بقول ہمارے حضرت مولانا عبید اللہ انور کے کہ اللہ کے پاک نام میں جو کشش ہے کسی مقناطیس میں نہیں ہے. اللہ کا نام بلند کیا. لوگ ٹوٹ ٹوٹ کے پنڈتوں سے حضرت کے پاس آ کر حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے. بہت سے لوگ اسلام لائے. ان لوگوں کو حسد ہوا، حضرت کے خلاف پروپیگنڈا کیا. ہندو دکانداروں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا، سودا دینا بھی بند کر دیا. قیمتاً بھی سودا خانقاہ والوں کو نہیں دیتے تھے. اس وقت یہ لائٹیں نہیں تھی، وہ تیل کے دیوے چراغ جلا کرتے تھے. دیکھیں آپ نے، وہ کچی سی ٹھوٹی سی ہوتی ہے، اس کے اندر سرسوں کا تیل ڈالتے ہیں، اس کے اندر بتی روئی کی رکھتے ہیں، اس کو آگ لگاتے ہیں تو روشنی دیتا ہے نا ایسے. اور دیکھا بھی کبھی؟ بس وہ چراغ جلا کرتے تھے. دکانداروں نے خانقاہ والوں کو تیل دینا بھی بند کر دیا. حضرت بابا صاحب نے کنویں سے پانی نکالا، بوکا نکالا، ہر رات ان تمام چراغوں کو پانی سے بھر دیتے تھے.
وہ رات کو اسی طرح روشنی دیتے ہیں جیسے تیل کی چراغ روشنی دیتے ہیں. ایک عرصہ تک ایسا مقابلہ لگا رہا. آخر اللہ پاک نے اپنے پاک نام کو بلند کر کے دکھایا. ایک کتاب ہے پریچنگ آف اسلام، قاری محمد طیب صاحب دارالعلوم دیوبند کے وطن صاحب سے رحمۃ اللہ، انہوں نے اس کا حوالہ دیا. اس کا لکھنے والا ہے علی گڑھ کالج کا پروفیسر آرنلڈ. فرمایا وہ لکھتا ہے کہ ہندوستان کے روحانی بادشاہ سلطان الہند حضرت اجمیری ایسی شخصیت گزرے ہیں جن کے ہاتھ پر براہ راست 90,000 ہندو مسلمان ہوا ہے. ان کے خلفاء کے ذریعے جو اسلام پھیلا ہے وہ شمار سے باہر، بہت اللہ پاک نے ان سے کام لیا. تو ان کے خلیفہ ہیں حضرت قطب صاحب، قطب الدین بختیار کاکی. قطب الدین بختیار کاکی خلیفہ ہے بابا فرید الدین گنج شکر. ذکر کرنے لگا تھا. خواجہ نظام الدین اولیاء بابا صاحب کے خلیفہ ہے. ان کا دربار لگا ہوا، احباب بیٹھے ہوئے. ایک آدمی نے حضرت کو ایک بات سنائی. کہنے لگی جہاں جی دلی کی جامع مسجد میں ایک بہت بڑے علم والے بہت بڑے عالم آئے تھے. 12 سال انہوں نے مسجد میں اعتکاف کیا. وہ سن بھی رہے؟ سمجھ نہیں آ رہی نا؟ 12 سال مسجد میں اعتکاف کیا. 12 سال شب بیداری کی رات کو سوئے نہیں، بات کرتے رہے. 12 سال کے روزے رکھے. سب کچھ اس لیے کیا تاکہ بادشاہ کے دربار میں شیخ الاسلامی کا عہدہ مل جائے. شاہی دربار میں جس طرح وزیر ہوا کرتے ہیں تو وزیر کے برابر ایک، جیسے آج کل مذہبی وزیر کہلاتا ہے، اس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں. اس وقت بہت بڑا عالم ہوتا تھا. اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور ریاضت کی. 12 سال کے روزے، 12 سال کا اعتکاف، 12 سال شب بیداری. یہ سن کر حضرت بابا صاحب رونے لگ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. پر بہت دکھ کی بات ہے اس شخص نے اپنی نیت کی خرابی سے اپنی اتنی بڑی ریاضت محنت کو ضائع کر لی. اگر 12 سال شب بیداری اللہ کے لیے کرتا، 12 سال روزے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا، 12 سال کا اعتکاف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا، کس مقام پر پہنچ جاتا. اس نے بدنیتی کی وجہ سے اپنی محنت کو ضائع کیا. سمجھ بھی ہو؟ عبادت کرنا بھی 2 طرح ہے. ایک ہے اس لیے عبادت کرنا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. ایک ہے عبادت اس طرح کرنا کہ عبادت کی جائے، ریاض کی جائے، خلافت پائی جائے، محنت کر کے اس چیز کو حاصل کیا جائے، لوگوں میں شہرت ہو جائے. یہ شہرت کا جذبہ برباد کرتا ہے. وقت ہوتا تو بیان کرتا. ارشاد کیا کرے گا، وقت ہی ہے نہیں. جو میں نے بیان کرنا وہ لمبا ہو رہا ہے. تسی تھک جاؤ گے، نالے آ کے جاؤ گے. تو میں پہلے میں ہی تھک جانا. مختصر چلو ٹھیک. یہ رستہ اچھا ہے درمیان کا. جتنی دین کی محنت ہے ان کو اس لیے کیا جائے کہ اللہ میاں مجھ سے راضی ہو جائے. اس کے علاوہ ہر نیت غلط ہے. مجھے یہ حاصل ہو جائے، میں ایسا بن جاؤں، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، کوئی شے نہیں. ایک ہی نیت اچھی ہے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا مالک مجھ سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے. شہرت کی نیت کہ میری شہرت ہو جائے، لوگ تعظیم کریں، میرے آنے پر کھڑے ہو جائے کریں، مجھے اونچی جگہ پر بٹھائیں. یہ نیت جو ہے ان سارے اعمال کو برباد کرے گی، جنت میں لے جانے کی بجائے جہنم میں جانے کا باعث بنے گی. ایک ہی نیت اچھی ہے کہ اللہ میاں مجھ سے راضی ہو جائے. زیادہ شہرت کا جذبہ ہوتا ہے ان کاموں میں. ایک بزرگ گزرے ہیں سید بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہو؟ وہ جانتے کتنے رہندے ہیں؟ قصور انڈیا میں ہے کہ سعودی عرب میں؟ قصور جو ہے کہاں رہتا ہے بتاؤ؟ ریونڈ میں رہتا قصور؟ ریونڈ سے آگے قصور پاکستان کے شہر ہے، سرحدی شہر ہے.
قصور میں حضرت کا دربار ہے، مزار شریف ہے، حزب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ. وہ بیعت ہو گئے ایک پیر صاحب کے. پیر صاحب تھے قوم کے ارائیں. ارائیں جانتے ہو؟ ارائیں بڑی ذہین قوم ہے، واقعی بڑے بڑے علماء اس قوم میں ہوئے، بہت ذہین قوم ہے. لوگوں میں ویسے مشہور ہے جے تو بندہ سائندہ وسا نہ کھائی رائندہ. سنے آپ نے؟ رائی کہیں نہ کہیں دھوکہ دے جائے گا، یہ مطلب ہے اس کا. لیکن ان رائیوں کے بارے میں ہے جو علم و عمل سے خالی ہوں، جو دین سے خالی ہوں، جن کا مقصد صرف دنیا ہو. ان رائیوں کے بارے میں جو دیندار بن گیا، اللہ والا بن گیا، وہ تو ہمارا سردار بن گیا. کیوں نہیں؟ اصل تو دین ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ بھی یہ فرمایا قبائل ہم نے جو بنائے ہیں مختلف قبیلے تعارف کے لیے، ورنہ تمہارے میں سے ہمارا معزز ترین بندہ وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. تقوی معیار ہے. تو وہاں ارائیوں کے بارے میں ارائیوں سے معذرت کے ساتھ یہ شعر مشہور ہے، یہ تو بندہ سائندہ بسا نہ کھائیں رائندہ. سامنے بیٹھا شبیر کا بھائی تبھی چائے پڑھا رہا ہے، لیکن میں نے شعر سنائی دے رہا. تو رائی پیر کے بیعت ہو گئے. کون بھائی؟ بلے شاہ سے. اب بلے شاہ قوم کے سید ہیں. کہتے سیدین سیدہ دی سیر نبی اسلام کہتے عزت والا خاندان. تو خاندان والوں نے اس کو عیب سمجھا کہ سید ہو کے رائی دے ہاتھ بیعت کر لے، رائی دا مرید بن گیا. سارے خاندان نے بلے شاہ رحمہ اللہ کو روکا کہ بیعت توڑ دو، رائیوں کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہم سیدوں کی توہین ہے، کسر شان ہے. تو بھائی بہنیں سب لوگ مخالفت کر رہے تھے، وہ اصرار کر کے بیعت توڑ دو. اس پر بلے شاہ نے اپنے شعر میں اس کو ذکر کیا. کہو تو سنا دوں بغیر ترنم کے. بغیر ترنم. حضرت بلے شاہ فرماتے ہیں بلے شاہ سمجھاون آئیاں بھیناں تے پرجائیاں، من لے بلیا ساڈا کہنا، من لا بلیا ساڈا کہنا، چھڑ دے پلہ رائیاں، بیعت توڑ دے. تو آل نبی اولاد علی نو لیکا لائیاں. ہم نبی کی اولاد، حضرت علی کی اولاد، تو تم نے ہمارے خاندان کو عیب لگا دیا کہ سید ہو کر رائی چھوٹی قوم دے ہاتھ بیعت کر لے. بات سمجھ آ رہی؟ جی. تینوں سمجھ آ رہی؟ جی. بلے شاہ یعنی خود ان کی کلام میں موجود ہے. بلے شاہ سمجھاون آئیاں بھیناں تے پرجائیاں، من لے بلیا ساڈا کہنا، چھڑ دے پلہ رائیاں. تو آل نبی اولاد علی نو لیکا لائیاں. لیکا سمجھتے؟ نبی کی آل ہے ہم، علی کی اولاد ہے ہم، سید سادات ہیں ہم. تو انہیں وہاں بیعت کر کے ہمیں عیب لگا دی، ہماری توہین کر دی. تسی کہنے انسلٹ کر دی، کسر شان کر دی. تو بلے شاہ نے آگے اس کا جواب دیا ہے جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیاں، میں رائی پیر دے بیعت ہوگا رائی ہو گیا. جڑا سید کہے گا دوزخ جائے گا، جو مجھے سید کہے گا نا وہ دوزخ جائے گا. جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیاں، اور جیڑا سانو ارائی سدے بہشتی پنگا پائی. ارائی کے ہاتھ پر بیعت ہو کر میں رائی ہو گیا. اپنے شیخ کی محبت میں کہہ رہے اور بند ہو گیا. صرف بند ہی ہوا، کھل گیا. دوبارہ سنو. جیڑا سانو سید آکھے دوزخ مل سزائیاں، جیڑا سانو رائی سدے بہشتی پنگا پائیاں. تو رائیوں کے بارے میں شعر تو وہ مشہور ہے جے تو بندہ سائندہ وسانہ کھائیں رائندہ. بلے شاہ کی پیر جو کرائی ہیں وہ پیر کی محبت میں اس کو اور طرح پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جے تو بندہ سائندہ پلہ نہ چھڈی رائندہ. تو بلے شاہ بہت بڑے اللہ والے گزرے. تو وہ جو فرما رہے
ان کا ایک شعر سنانا چاہتا ہوں آپ کو اس پر کہ اللہ کو یہ چیز پسند ہے کہ اس طرح ذکر کرو، اس طرح محنت کرو کہ مجھے کوئی نہ جانے. اس طرح نہیں کہ وہ بھی جانے، اس کو بھی پتہ چل جائے، وہ اس میں مشہور ہو، جو میری وہ عزت کرنا، اس سے فائدہ نہیں ہوگا. اپنے آپ کو مٹانے سے فائدہ ہوگا. وہ سن رہے ہیں؟ اس پر شعر بلے شاہ کا. چالو بلیا اوتھے چلیے جتھے سارے انے سمجھتے ہو، نابینا جن کی بینائی نہیں ہوتی، کہتے وہاں جا کے رہیں جہاں سارے انے، کسی کو پتہ ہی نہیں. چالو بلیا اوتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھاڑے نہ سانو کوئی مننے. کیا سمجھے؟ نہ کسی کو یہ پتہ ہو یہ شاہ صاحب ہے، نہ کسی کو پتہ ہو کہ ولی اللہ ہے. دوبارہ سنو. چالو بلیا اوتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھاڑے نہ کوئی سانو مننے. اس لیے جتنا ذکر کرنا ہے، محنت کرنی ہے، دین کے کام کرنے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ لوگوں میں تعارف ہو جائے، میری دکان پر زیادہ آنے لگ جائے. سمجھے باجی؟ اس لیے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، مجھے کوئی نہ جانے. اس کے کام میں ایسی برکت ہوگی، اللہ اس کے چھپنے کے باوجود اس کا فیض دنیا میں پہنچائے. بولو بھی، دین کا کام کس نے لینا ہے؟ اللہ نے لینا ہے. اللہ کے لیے کام کریں گے، اللہ دین کا کام بھی لیں گے. اللہ اکبر. تو پیر نصیر الدین صاحب جو ہے نا، شاہ صاحب، وہ آخری شعر میں یہی فرما رہے ہیں کہ اہل دانش اہل فکر تجھے اچھا کہتے ہیں، اور تیرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، کچھ نہ ہونے کے باوجود مانتے ہیں تجھے. نصیر تو اس کو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کون تجھے دیکھتا اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا؟ جو کچھ عزت مل رہی ہے محض فضل الہی ہے. اگر یہ چیز حاصل ہو جائے کہ میں کچھ نہیں، تو دنیا کے فتنے فساد ختم ہو جائیں. فتنہ فساد اسی وقت ہوتے ہیں جب یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں. کسی کے کہنے پر گرم ہو گیا، ہاں جی، تیز ہو گیا، لڑائی لڑ لی، جوابی کارروائی اس نے کی، قتل تک نوبتیں ہو جاتی ہیں. اگر یہ ہو کہ میں کچھ نہیں ہوں تو لڑائی آگے بڑھ نہیں سکتی. کیا خیال ہے؟ ایک اللہ والے عید کے دن غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے. آپ کو پتہ ہے عید کے دن اچھے کپڑے پہنتے ہیں نا، زیادہ ثواب، اچھے کپڑے پہننا ثواب ہے. خوشبوئیں لگائیں، عیدگاہ کی طرف آ رہے تھے. راستے گلی میں سے کسی نے کوٹھے کو اوپر سے نا کوئی کوڑا کرکٹ پھینک دیا. اس میں سوا تھی، سوا جانتے ہو؟ خاکستر، راکھ، جلی ہوئی چیز. وہ سر پر پڑی، چہرے پر پڑی، کب سب کچھ ستیہ ناش ہو گیا. ہم جیسا ہوتا تو اس کی خبر لیتا نا، جس نے یہ حرکت کی تھی. حضرت نے اللہ کی طرف دیکھا، کہا اللہ پاک میرے اعمال تو اس قابل تھے کہ آگ برسائی جاتی، آپ نے کرم فرمایا راکھ برسا دی ہے. فساد ہوا؟ اگر یہ ڈنڈا اٹھا لیتے، وہ بندوق نکال لیتے، جانوں کے ضیاع ہوتا. پتہ نہیں کتنی صدیوں تک یہ سلسلہ قتل کار مخالفتوں کا چلتا رہتا. اگر یہ چیز پیدا ہو جائے میں کچھ نہیں ہوں، میں ناقص ہوں، باکمال نہیں ہوں، میں معزز ہوں، مجھ سے زیادہ عزت ان کی ہے، تو انشاءاللہ فتنہ فساد نہیں ہوگا. اللہ پاک ہمیں یہ تواضع و حقیقت نصیب فرمائے. انہوں نے کیا کہا تھا بڑا شاکر نے؟ اللہ کی رحمت. اللہ کی رحمت پر ایک آدھا واقعہ سناتا ہوں آپ کو. سنا دوں؟ سبحان اللہ. اللہ امام شافعی رحمہ اللہ 4 اماموں میں سے ایک ہے نا. فقہ کے دین کے 4 امام گزرے، سیدنا امام ابو حنیفہ، سیدنا امام مالک، سیدنا امام شافعی، سیدنا امام احمد بن حنبل. یہ سب سے چھوٹے ہیں چاروں میں سے. سعودی عرب والے حنبلی لوگ ہیں. یہ ادھر ملائیشیا، انڈونیشیا، فلپائن یہ لوگ شافعی ہیں. اور ادھر مصر میں اور شام میں مالکی زیادہ رہتے ہیں، وہ مالک کے ماننے والے. ہمارے ہندوستان میں، افغانستان میں، بنگلہ دیش میں
ان علاقوں میں حنفی زیادہ ہیں، تقریباً سارے حنفی ہیں، دیوبندی بریلوی سب حنفی ہیں۔ اہل حدیث نہ حنفی نہ دیوبندی یعنی کچھ بھی نہیں، وہ اپنے آپ کو مجتہدی سمجھتے ہیں، ان کی مرضی سمجھتے رہیں، لیکن ہیں بہت تھوڑے، زیادہ تعداد جو ہے دیوبندیوں بریلویوں کی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور دیوبندی بریلوی دونوں حنفی امام حنیفہ کے مسائل پر عمل کرنے والے۔ سب سے چھوٹے کون سے امام ہیں؟ تسی بول پو کوئی بات نہیں، کون سے ہیں؟ امام احمد بن حنبل۔ بعض جگہ لکھا دیکھا امام احمد حنبل وہ شخصیت ہے جن کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی، تمام حدیثوں کا متن یاد ہے، حدیثوں کی سند یاد ہے، محدثین راویوں کے نام یاد ہے، راویوں کے حالات یاد ہیں، بہت ہی اونچے بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ۔ اور اللہ والے اتنے بڑے تھے، ایک کم 100 بار خواب میں اللہ میاں کی زیارت ہوئی ہے۔ کیوں جی؟ چھوٹی بات ہے؟ بولو، کسی ولی کی زیارت بڑی بات، صحابی کی زیارت اس سے بڑی بات ہے، کسی نبی علیہ السلام کی زیارت اس سے بڑی بات ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو سب سے بڑی بات ہے، اس سے بھی بڑی بات ہے اللہ کی زیارت۔ ایک کم 100 بار اللہ میاں کی خواب میں زیارت ہوئی۔ شیخ الحدیث مولانا ذکریہ نے لکھا ہے، اسی فضائل اعمال میں موجود ہے، ایک زیارت کے موقع پر پوچھا اللہ پاک آپ سے ملنے کا سہل ترین راستہ کیا ہے؟ اللہ میاں سے خواب میں پوچھ رہے ہیں، فرمایا تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت ہم تک پہنچاتی ہے۔ پوچھا بے فہم او بلا فہم، اللہ پاک کو سمجھ کے پڑھے اس کے معنی و تفسیر کو یا بن سمجھے پڑھے؟ فرمایا بے فہم کان او بلا فہم، ہماری یہ کلام ایسی ہے جو اس کو پڑھے گا سمجھ کے پڑھے بغیر معنی سمجھے پڑھے ہم تک یہ کلام پہنچ جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن سے تعلق نصیب فرمائے۔ نیت کرو اپنے بچے بچیوں کو قرآن کے حافظ اور عالم بنائیں گے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں دین دنیا دونوں جہانوں میں یہ بچے کام آئیں گے جن کو تم نے قرآن کے حافظ بنایا۔ سکول کالج والے اتنے کام نہیں آتے، ہمارا مشاہدہ ہے، ماں باپ کو روتے دیکھا کہ بڑی تعلیم دلائی، لیل لاٹ پڑھا دیے، انگلینڈ چلے گئے، اپنی بیوی کو وہاں لے گئے، اور ہم دو میاں بیوی رہتے ہیں، ہم کمزور ہیں بیمار ہیں، کوئی پانی پلانے والا بھی نہیں۔ یہ حال ہے۔ ایک لڑکی کو بڑی اعلیٰ تعلیم دلائی، شادی ہو گئی، امریکہ چلے گئی، اپنے شوہر بچوں کے ساتھ وہیں رہتی تھی۔ ماں فون کرتی ہے، والدہ اس بچی کی ٹیلی فون کر رہی، وہ جواب میں کہتی پلیز تنگ نہ کرو میرے پاس فرصت نہیں ہے۔ لعنت نہیں ایسی اولاد پر؟ ماں باپ کتنی محبت سے کھلاتے پلاتے پالتے جوان کرتے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ پلیز تنگ نہ کرو میرے پاس فرصت نہیں ہے، ماں کو کہہ رہی۔ اور یہ حافظ عالم بچے یہ صحیح معنی میں ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، اور جو دائمی زندگی شروع ہونے والی ہے ہمیشہ کی، اس میں بھی یہی کام آئیں گے، کوئی ڈگری کام نہیں آئے گی۔ قسم کھا کہہ سکتا ہوں تمہاری کوئی ڈگری کام نہیں آئے گی، قرآن کام آئے گا۔ کیا خیال ہے؟ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، سفر کر رہے تھے، ایک قبرستان سے گزر ہوا، ایک قبر والے کے بارے میں محسوس کیا کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، صاحب کشف تھے، اللہ والے تھے، اس کو پڑھ کے بخشا، عذاب ہلکا تو ہوا لیکن ختم نہیں ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہاں سے گزرے، دیکھا وہ قبر جنت کا باغ بنی ہوئی، مراقبہ کیا کہ اللہ میاں کسی نے اس کو خیرات بھیجی ہے، اس کی جو بخشش ہو گئی کسی نے اس کو ثواب بھیجا ہے؟ فرمایا کچھ نہیں ہوا، کل اس کے پوتے نے قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر قرآن یاد کرنے کی نیت سے قاعدے کی بسم اللہ پڑھی ہے، پوتے کی بسم اللہ پر ہم نے دادے کو بخش دیا۔
اس لیے اپنے بچوں کو قرآن کے حافظ بناؤ، عالم بناؤ۔ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں جو رزق مقدر میں ازل سے اللہ نے لکھ دیا ہے اس میں ایک پیسے کی نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ حدیث میں آتا ہے انسانوں کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ میاں نے ہر ایک کا رزق لکھ دیا۔ وہ نہ بھی لکھتے، ان کا علم ہی کامل ہے، پھر بھی ویسے ہی ہونا تھا۔ ہمارے یقین کے لکھا کہ ان کو یقین ہو۔ پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے 4 مہینے کا ہو جاتا، ماں کے پیٹ کے اندر پیدا نہیں بھی ہوا، فرشتہ پوچھتا ہے اللہ میاں اس کی عمر کتنی لکھوں، اللہ میاں اس کا رزق کتنا لکھوں، اللہ میاں اس کو نیک بختی لکھوں بدبختی لکھوں۔ اس وقت ہر بچے کا رزق لکھا جاتا ہے کہ دنیا میں آ کر اس نے اتنا رزق حاصل کرنا۔ پھر ہر سال شعبان، ہر سال 15ویں رات شعبان کی اس میں پھر لکھا جاتا ہے، ہر شخص کا رزق لکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ میاں بار بار لکھ کے ہمارا یقین بنا رہے کہ یقین کر لو جو میں نے کہہ دیا وہ ہو کے رہنا۔ تو جو رزق لکھا ہوا کبھی کمی نہیں آ سکتی، نہ زیادتی آ سکتی ہے، خواہ اس کو کچھ بڑھا لے، بڑے عہدے پر لے جائے، خواہ اس کو حافظ بڑھا کے مسجد میں بٹھا دیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ عہدہ ان دنیا داروں کے عہدوں سے خدا کی قسم بہت اونچا ہے۔ دنیا بھر کے بادشاہ عمرہ وزراء جمع ہو جائیں، قرآن حفظ کرنے والے بچے کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ان کو اللہ کے نام سے، اللہ کو قرآن سے نسبت ہے، اور قرآن سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ کوئی نہ دنیا میں قرآن سے بڑی نعمت ہے، نہ آخرت میں قرآن سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ تو اب بچیوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ سناٹا چھایا ہوا جیسے کوئی ارادہ ہی نہ ہو انشاءاللہ۔ بچوں کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، نیک بناؤ۔ یہ نیک ہوں گی، ایک بچی نیک ہوگی پورا خاندان نیک بنے گا۔ یاد رکھو ماں کا اثر سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ سنا نہیں جملہ آپ نے کہ سب سے پہلی درسگاہ تربیت گاہ بچی کے لیے ماں کی گود ہے نہیں؟ بولو بھائی، ہے کہ نہیں؟ اللہ جیسی ماں ہوگی آگے ویسی اولاد بنے گی۔ اس لیے بچیوں کی تربیت بہت ضروری ہے۔ بچیوں کے صدار سے پورے خاندان کی صدار ہے۔ وقت ہوتا تو بیان کرتا، اب واقعی ختم ہو گیا، واقعی ختم ہو گیا۔ اللہ جتنا چاہو بچیوں کو آوارہ بنا لو، جتنا چاہو بچیوں کو نیک اور محفوظ کر لو۔ ماں باپ پر ہے، ان کی تربیت، ان کی حفاظت ماں باپ کے ذمے ہے۔ ایک نوجوان تھا، سیر کر رہا تھا، نہر میں بہتا ہوا ایک سیب آیا، اور سیب جو ہے جناب نکالا، کھا لیا۔ کھانے کے بعد خیال پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے کسی کا باغ نہر پر ہو، وہاں سیب گرا ہو، مالک کی اجازت پر میں نے کھا لیا ہے، کل اس کا حساب کیسے دوں گا؟ یہ فکر لاحق ہو گیا۔ جیب خالی تھا، فاقہ مستی کے دن تھے، غربت تھی، کیا کروں؟ سوچ بچار کر کے اس طرف چلنا شروع کر دیا جدھر سے پانی آ رہا ہے کہ کہیں دیکھوں کون سا باغ نہر پر ہے، اس کے مالک سے مل کر اس کی معافی کروا لوں۔ اس کی جیب تو خالی تھی، جیب میں کچھ نہیں تھا۔ اللہ وہاں پہنچ گئے، 2-3 میل کا سفر کر کے، واقعی ایک باغ تھا، اس کے مالک سید عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ، اور سن بھی رہے، ان کے پاس گئے، سلام دعا کی اور عرض کیا جی خاص کام کے لیے آیا ہوں۔ پوچھا کیا کام ہے؟ کہنے لگے جی میں اس طرح سیب آپ کے باغ کا بہتا ہوا آ رہا تھا، میں نے کھا لیا، فکر لاحق ہوا ہے، دینے کے لیے میرے پاس کوئی شے نہیں، تو معاف کرانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ باغ کے مالک اللہ والے تھے، ان کے دل میں جو بات آئی کہ ہمارا باغ تو سال ہر سال سے لگا ہوا ہے، روز ہی پھل گرتے ہیں، روز ہی لوگ کھاتے ہیں، معاف کرانے کے لیے آج تک کوئی نہیں آیا۔ یہ جو معاف کرانے کی آیا ہے اس کے دل میں اللہ کے خوف کا جوہر ہے، جو کوئی بننے والا ہے۔ تو اندر ایک فیصلہ کر لیا دل میں، اور اسے کہا میں معاف نہیں کرتا۔ اس نوجوان نے بار بار اصرار کیا، کہا نہیں میں نہیں معاف کرتا۔
آخر اس نے کہا کہ 2 شرطوں سے معاف کروں گا. ایک یہ کہ میرے باغ کی اتنے سال خدمت کرو اور سیب کتنے کھائے؟ 1 سیب کھایا، اتنے سال خدمت کرو. دوسرا یہ کہا کہ ایسی لڑکی سے نکاح کرنا منظور کرنا پڑے گی جو آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے. کہا جی مجھے یہ بھی منظور. ایسی بیوی کو لے کے کیا کرنا بھی؟ بولو، ساری زندگی خدمت کرنا پڑے گی نا. بیوی خاوند کی خدمت کرتی ہے یا خاوند کو زندگی بھر کے لیے خادم بننا پڑے گا. لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے دونوں شرطیں منظور فرما لی کہ ٹھیک ہے، خدمت شروع کر دی. کچھ عرصے کے بعد بزرگوں نے اس نوجوان کو بٹھا کر اس لڑکی سے نکاح پڑھوا دیا اور کہا اس کمرے میں جاؤ جہاں تمہاری بیوی بیٹھی جس سے نکاح پڑھا میں نے. وہ گئے، ہانپتے کانپتے واپس آ گئے. کہا جی آپ نے کہا تھا گونگی ہے، بہری ہے، ہاں جی آنکھوں سے اندھی ہے، تو بالکل ٹھیک ٹھاک. کتاب میں لکھا نہایت حسین نوجوان بیٹی وہ بیٹھی تھی. اس کے یعنی رنگ روپ اور حسن کو بیان کرتے ہوئے کتاب والے لکھا ہے کأن الشمس تجری فی وجہہا، اس کا چہرہ اتنا روشن تھا گویا آفتاب اس کے چہرے میں چل رہا ہے. اس لیے وہ میری بیوی نہیں ہے. فرمایا نہیں، وہ تمہاری بیوی ہے، میری بیٹی ہے، اس سے میں نے تمہارا نکاح کیا. وہ حیران ہوئے. یہ جو میں نے کہا گونگی ہے، جب سے بالغ ہوئی کسی نامحرم سے آج تک اس کی بات نہیں ہوئی. یہ جو میں نے کہا بہری ہے، کسی نامحرم کی آواز کو کان تک نہیں پہنچی. اور یہ جو میں نے کہا نابینا ہے، اندھی ہے، آج تک کسی نامحرم پر اس کی نگاہ نہیں پڑی. معلوم تو بچیوں کو ایسی حفاظت بھی ہو سکتی ہے، ایسی تربیت بھی ہو سکتی ہے، ایسی پاک باز بچیاں بنائی جا سکتی ہیں بشرطے کہ ماں باپ توجہ دیں. اللہ خیر. کچھ عرصہ وہاں رہے. نوجوان خوش ہو گیا کہ لوگ بیٹھے بیٹھے ماشاءاللہ کتنی اچھی بیوی مل گئی، ایسی پاک باز بھی اور ایسی حسن و جمال والی بھی. کچھ عرصے کے بعد سید اللہ سومی نے کہا کہ اپنی بیوی کو اپنے گھر لے جاؤ بھائی. وہ اپنی اہلیہ کو لے گئے، رہنا بسنا شروع کر دیا. لکھا ہے کہ اس بچی کے پیٹ سے جو پہلا بچہ پیدا ہوا وہ محبوب سبحانی سید عبدالقادر جیلانی تھا. دیکھا آپ نے، ماں جیسی ہے اولاد ویسی ہے. صرف بچیوں کو نیک بناؤ، نیک ماحول میں بھیجو، عالمہ بناؤ، فاضلہ بناؤ، حافظہ قرآن بناؤ. اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے. اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہی ہے نا. سیب کھلا دیا، کہاں پہنچا دیا، کیسے شادی ہوئی، کیسی اولاد ہوگی. قیامت کے روز اللہ کے دربار میں امام شافعی کی بات رہ گئی ہے، شکر یاد آ گئی. امام شافعی رحمہ اللہ واز کہا کرتے تھے، کیونکہ اندر اخلاص اور اللہ کی محبت سے بھرا ہوا تھا، واز میں بہت زیادہ اثر ہوتا تھا. لکھا حضرت کی واز میں کچھ نہ کچھ غیر مسلم عیسائی یہودی لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. 20 سال واز کیا اور اللہ کی رحمت کو بیان کیا کہ اللہ پاک ایسے مہربان ہے، ایسے رحیم ہے، بندوں پر ایسی ان کی نظر کرم ہے، کس طرح خیال فرماتے ہیں. 20 سال اللہ کی رحمت کو بیان کیا. رحمت ہے کہ نہیں بھائی؟ قیامت کو روز ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوگا. بس آخری باتیں کہہ رہا ہوں، اب بعد دعا کرتے ہیں. اس لیے آپ کو چند منٹوں کے بعد جان چھوڑ دینی ہے. آپ کی جان چھوٹ جائے گی، فکر نہیں. نہ چھوڑے جان، جان تو چھوڑنی چاہیے تاکہ آزاد ہو جائے انسان. ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوگا. اللہ میاں سے کہیں گے تو نے یہ گناہ کیا، 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 یہ بڑے عیب اور گناہ شمار کریں گے. بیچارہ مایوس ہونے لگے گا کہ میرے لیے دوزخ کا فیصلہ ہونے والا ہے. اللہ فرمائیں گے ایک نیکی ہمارے پاس تمہاری ہے. دنیا میں ایک مسلمان کا عیب اور گناہ تیرے سامنے آیا تھا اور تو نے اس کی پردہ پوشی کی تھی. آج میں خدا تیرے تمام گناہوں کو بخش کر تیری پردہ پوشی فرما رہا ہوں.
اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے نا. اور یہ بھی معلوم ہوا کسی کے عیبوں کو چھپانا بہت بڑی چیز ہے. عیبوں کا اظہار کرنا، دوسروں کو ذلیل کرنا، یہ تو ہر جانور ہر چیز کرنا. دوسروں کے عیبوں کو چھپانا، دوسروں کو عزت دینا، خود کو اپنے آپ کو اس سے گناہ گار سمجھنا، یہ اصل چیز ہے. اللہ پاک ہمیں یہ نصیب فرمائے. امام شافعی رحمہ اللہ نے 20 سال واز کیا. اور 20 سال سمجھتے ہیں یعنی 20 مہینے سال. اللہ، ایک سال 30 دن کا ہوتا ہے. 12 مہینے کا ہوتا ہے. ایک سال 12 مہینے. معلوم ہوتا سمجھدار لوگ ہیں جہاں والے ماشاء اللہ، ان کو پتہ ہے سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں. 20 سال واز کیا اور 20 سال اللہ کی رحمت کو بیان کیا. اور ایسی تاثیر ہوتی بیان میں کہ کوئی نہ کوئی غیر مسلمان ہو جاتا تھا. 20 سال کے بعد خیال آیا کہ بھی اللہ کی رحمت کو بیان کر دیا، اللہ کا خوف اور عذاب بھی تو ہونا چاہیے. جب خوف ہوگا رحمت ہوگی، دونوں چیزیں، پھر ہی ایمان مکمل ہوتا ہے. ہمارے عربی میں کہتے ہیں الایمان و بین الخوف والرجاء. ایمان خوف اور اللہ کی رحمت کی امید کے درمیان ہے. دونوں صفتیں ہونی چاہیے. تو اللہ کے خوف کو بیان کرنا شروع کیا، عذاب کی آیات احادیث بیان کی. اتنا اثر ہوتا، خود بھی بہت روتے، مجمع بہت روتا. اور اس کا اثر یہ ہونے لگا، خوف الہی سے مجلس سے 1-2 جنازے اٹھنے لگے. اتنا اثر ہوا لوگوں پر. پھر الہام ہوا. محمد بن ادریس، حضرت کا نام یہ ہے، امام شافعی کا نام محمد بن ادریس. الہام ہوا محمد بن ادریس، تم نے ہمارے عذاب کو بیان کرنا شروع کر دیا، کیا ہماری رحمت ختم ہو گئی؟ امام شافعی پھر باقی زندگی اللہ کی رحمت ہی کو بیان کی. اللہ کی رحمت سے امیدیں لگانی چاہیے. جو بڑا رحیم کریم ہو اس کی فرم برداری کرنی چاہیے. کیا خیال ہے؟ باپ اگر بہت شفیق ہے، بہت محبت کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی نافرمانیاں کرو، دل کو دکھاؤ. یہ مطلب دل کو دکھاؤ اس کو نہیں، اس کے ساتھ اور فرم برداری سے پیش آؤ. اللہ پاک ہمیں اپنی فرم برداری نصیب فرمائے، نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی محبت معرفت کی دولت سے مالا مال فرمائے. چلو ڈاکٹر اختر صاحب بیٹھے. جی.